بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودا وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق اللہ العظیم۔ میں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 22 تک کی تلاوت کی ہے، اگرچہ کہ یہ بس آغاز ہی تھا، ورنہ کچھ سورت کا حصہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اور پچھلے درس میں، اور کچھ آج دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں مختصر سا ریپیٹ کروں گی اور ترجمہ بھی ریپیٹ کروں گی ان بہنوں کے لیے جو پچھلی مرتبہ ہمارے ساتھ موجود نہیں تھی، اور بالخصوص خاص طور پر جو وہ پوائنٹس جو ہمیں ایک طرح سے اپنے لیے ریوائز کر لینے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں مختصراً آپ کے سامنے سورت کا تعارف رکھوں گی۔ سورہ یوسف میں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مکہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، کوشچن یہ تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے تھے۔ ظاہر بنی اسرائیل آباد تھے فلسطین میں، اور وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل میں جب ان کا پورا واقعہ ہم نے دیکھا تھا، تو بنی اسرائیل جو تھے وہ وہاں پہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہونے کے بعد میں وہاں پر آباد ہوئے تھے۔ تو یہ کوشچن کیا گیا، اس کا جواب دراصل ایک پوری سورت جو ہے یہ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ یا قصہ کہہ لیں اسی کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کی ابتدائی چند آیات تعارف دیتی ہیں، اور اس کی آخری چند آیات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین اس میں اپنی حکمتوں کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، لیکن دراصل یہ پوری صورت ایک واقعہ کی شکل میں ہی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ واقعہ بیان کیا گیا، بلکہ جس کیفیت سے، جن حالات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر گزر رہے تھے، ان حالات کے اوپر اس کو منطبق بھی کر دیا گیا۔ یعنی جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا تھا ان کے بھائیوں نے، ایسی ہی کیفیت مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، چنانچہ اس کو ریپیٹ کیا گیا۔ تو ایک تو اس کا یہ ایک پس منظر ہے۔ دوسرا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو مختصراً بتایا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اس طرح سے حضرت یوسف دراصل انبیاء کی ایک جو لڑی تھی آپ کہہ لیں اس میں سے پائے جاتے تھے، اور یہ مقام جو تھا یہ دراصل کسی کو بھی بعد میں حاصل نہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 17-18 سال کی عمر میں مصر پہنچے تھے، 2-3 سال عزیز مصر کے گھر میں رہے تھے، 8-9 سال انہوں نے جیل میں گزارے تھے،
30 साल की उम्र में तकरीबन वो मिस्र के हुक्मरान बने थे और 80 साल तक बिला शिरकत गैर उन्होंने मिस्र पर हुकूमत की थी। और फिर जब वो अपनी हुकूमत के दौरान उन्होंने अपने पूरे खानदान को फलस्तीन से मिस्र बुला लिया था और तकरीबन 110 साल की उम्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात हुई थी। चुनाचे ये एक मुख्तसर सा तारुफ था। मैं आपके सामने तर्जुमा पढ़ देती हूँ उन आयात का जो कि हमने पिछली मर्तबा की थी, हमने एक घर में दर्ज किया था। दायरा अब ये वहां से हम मुंतकिल हुए हैं ऑनलाइन अपने हालात की वजह से, तो उसमें फिर सिर्फ तारुफ के लिए आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि हमने किन किन चीजों को पढ़ लिया है। मैं मुख्तसरन उसमें से गुजरूंगी और फिर जो आज के मौजूआत हैं हम उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सूरह यूसुफ का एक तारुफ जो है वो हमें थोड़ा सा अपने ज़हन में मैं दोबारा आपके क्लियर कर देती हूँ। इसकी जो बहुत खूबसूरत चीज है वो इसका एक लफ्ज है जो कि हे सीन नून, जिसका रूट वर्ड है, जिसको आप हसन कह सकते हैं यानी नेकी कह सकते हैं। और इसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में इस सूरत के अंदर 5 मर्तबा लफ्ज जो है 5 मकामात पर लफ्ज मोहसिन आया है। रूट वर्ड एक ही है, हसन से मोहसिन बना, तो 5 मकामात पर लफ्ज मोहसिन आया है। इसके अंदर एहसान का तस्करा किया गया है, इसके अंदर हुस्न का तस्करा किया गया है। सबका रूट वर्ड एक ही है और इसको अहसनुल कसस कहा गया है, बेहतरीन खूबसूरत तरीन और अच्छे तरीन वाकयात में से एक वाकया। चुनाचे इसको पढ़कर ही इंसान के दिल में एक नेकी की आप समझें कि शमा रोशन हो जाती है। एक दिल चाहता है उस खूबसूरती को जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर पाई जाती थी समझने के लिए। तो मैं तर्जमा पढ़ती हूँ और मुख्तसरन बात रख भी दूंगी जहां हमने जो चीज देखी थी, लेकिन ज़ाहिर है जो आज का मौजू है इंशाअल्लाह ताला आज की जो आयात हैं हम उन तक चलेंगे। इसका तर्जमा है, मक्की सूरत है, इसका तर्जमा है अलिफ लाम रॉ। ये उस किताब की आयात हैं जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती है, क्लैरिटी वाली है। बय्यन इसको कहा जाता है, बय्यन का लफ्ज आया है, क्लैरिटी वाली है और ये बिल्कुल वाज़े दलील के तौर पर अपनी बात करती हैं। हमने इसे नाजिल किया है कुरान बनाकर अरबी ज़बान में ताकि तुम अहले अरब इसको अच्छी तरह समझ सको। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस कुरान को तुम्हारी तरफ वही करके बेहतरीन पैराया में वाकयात और हकायक तुमसे बयान करते हैं। अलैका अहसनल कसस का लफ्ज आया है कि बेहतरीन वाकयात है, वरना इससे पहले तो इन चीजों से तुम बिल्कुल ही बेखबर थे। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मी होना जो है उसकी वजाहत की गई है कि उनको नहीं मालूम था कि बनी इसराइल मिस्र में कैसे आबाद हुए थे। चुनाचे ये वही जो थी सूरह यूसुफ, इसकी शक्ल में फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। आगे तर्जुमा है, ये उस वक्त का जिक्र है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद हैं और मुझे वो सजदा कर रहे हैं। जवाब में उसके बाप ने कहा, बेटा अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना वरना वो तेरे दर पे आजार हो जाएंगे। हकीकत ये है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है और ऐसा ही होगा जैसा तूने ख्वाब में देखा है कि तेरा रब तुझे अपने काम के लिए मुंतखब करेगा। अब यहाँ पे मुख्तसर हमने जो चीज देखी थी वो एक बात तो ख्वाब की हकीकत देखी थी। ख्वाब की 3 किस्में थी। एक रुया सालिहा कहलाता है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी की शक्ल में आता है। दूसरा गम पैदा करने वाला ख्वाब होता है, ये शैतान की तरफ से होता है। और तीसरा इंसान के अपने दिल की बातें और ख्यालात जो कि इंसान के अंदर आते रहते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नबूवत और रिसालत खत्म हो गई लेकिन सिर्फ एक चीज बाकी रह गई है और वो मुबश्शिरात हैं। लोगों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबश्शिरात क्या हैं? फरमाया मुस्लिम की रुया सालिहा यानी उसका सालिह ख्वाब, ये नबूवत के अज्जा में से एक जुज़्व है और एक हदीस में उसको नबूवत के 40वें हिस्से में से एक हिस्सा है। चुनाचे ये राब्ता आज भी इंसान का रब के साथ मौजूद है। और ये सूरत जिन हालात में नाजिल हुई थी वो जब जिस दौर में नाजिल हुई थी
وہ خوابوں کو اور ان کی تعبیر کو جاننے والا دور تھا، کیونکہ آگے جا کے جب ہم عزیز مصر کا خواب پڑھیں گے تو وہاں سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ اس خوابوں کا دور تھا، بلکہ لوگوں کے اندر یہ صلاحیتیں بھی پائی جاتی تھیں کہ وہ خوابوں کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو صلاحیت عطا کی گئی تھی، جو بھی آگے تذکرہ آ رہا ہے، وہ دراصل وہ ان کا فہم تھا، فراست تھی اور معاملہ فہمی تھی اور گہرائی تھی اس علم کے اندر، جو حقیقت کو سمجھتا تھا۔ خواب تو ایک خواب ہے، حقیقتوں کو سمجھنے کی بھی صلاحیت جو تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے طرز عمل میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ ایک تو ہم نے خواب کے بارے میں دیکھا تھا، پھر یہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس میں 11 ستارے ان کے بھائی سورج اور چاند، ان کی والدہ اور والد تھے، اور یہ خواب انہوں نے دیکھا۔ پھر ہم نے پیرنٹنگ کے بارے میں دیکھا تھا کہ یہ کیفیت جس میں کہ ایک بیٹے نے جا کر باپ سے گفتگو کی ہے، یہ دراصل کچھ اور ماحول کو ہمارے سامنے رکھ رہی ہے، ورنہ دراصل آج ہم اپنی کچھ انداز تربیت میں اتنے دور نکل گئے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ تعلق تھا جو کہ ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دیکھا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں آپ کو یہ بات بھی رکھی تھی، یہ بتائی تھی کہ دراصل یہ کیریکٹرز پر مشتمل صورت ہے، یہ کیریکٹرز بتاتی ہے۔ اس میں حضرت یوسف کا کیریکٹر آئے گا، اس میں حضرت یعقوب کا کیریکٹر آئے گا۔ یہ ایک اپنے اپنے کردار ہیں جو کہ بہت خوبصورت رہنما ہیں ہماری عملی زندگی کے لیے۔ اس میں زلیخا یا جو بھی اس عورت کا نام تھا اس کا کیریکٹر آئے گا، جس نے کہ جو کہ عزیز مصر کی بیوی تھی، اور ان عورتوں کا کردار بھی آئے گا جو کہ یہاں پہ پائی جاتی تھی۔ اور اس کے اندر آپ کو جو قید کے اندر جو لوگ تھے ان کا کردار بھی دکھائی دے گا۔ تو یہ مختلف کیریکٹرز ہیں جو کہ ہمیں دراصل اس صورت میں ملتے ہیں۔ یہ پچھلی دفعہ میں نے پورا تعارف رکھا تھا، معذرت میں بار بار یہی بات کہہ رہی ہوں، لیکن ظاہر ہے میں تھوڑا سا ریپیٹ سے ایک مرتبہ مختصراً تیزی سے گزرنا ہے۔ بہرحال انہوں نے معاملے کو بھانپا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ گئے کہ جو خواب دیکھا ہے یہ ایک سچا خواب ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، اور وہ فوراً پک کر کے انہوں نے اپنے بیٹے کو اس سے اویئرنیس دی، یا انہوں نے الارم بجایا کہ تم محتاط رہنا، اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ اور ساتھ ہی یہ نہیں کہا کہ بھائی تمہارے ایسے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ یہ ان کا بظاہر نبی تھے، فہم و فراست تھی۔ ہم لوگوں کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلاتے ہیں اور کہتے ہیں تم برے ہو، جبکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسان بحیثیت انسان کمزور ہے، غلطیاں اور کوتاہیاں کرتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو شیطان کے اوپر ڈالا کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ پھر آگے جو بات کہی، تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ اب یہاں پہ 2-3 باتیں جو تھیں جو کہ ان کی خصوصیت بتائیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس کی خصوصیات بتائیں۔ پہلی بات یہ کہ تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر پہچانتی تھی کہ میری اولاد میں سے یہ آگے جا کے نبی ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے جس کا میرا بہت دل چاہتا ہے کہ آج بھی ہمارے اندر یہ خصوصیات پائی جائیں۔ من تعویل الاحادیث، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اس چیز کی بڑی زبردست صلاحیت پائی جاتی تھی کہ وہ چیزوں کا معاملہ فہم تھے، چیزوں کو سمجھتے تھے، اور معاملہ فہمی کی وجہ سے پھر انہوں نے ایک زبردست آرگنائزیشنل سسٹم جو ہے وہ قائم کر دیا تھا۔ بہرحال یہ دوسری خصوصیت تھی، تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت نبوت کی عطا کی اور اس کو پوری طرح سے پھر بروئے کار لایا، اسی طرح سے تیرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ معاملہ فہمی کو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آگے جا کے تھوڑا سا دیکھیں گے۔ آگے ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام
کہ والد کی 4 بیویاں تھیں اور ان میں سے ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے کہ 2 بیٹے جو تھے وہ حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین تھے، اور باقی جو 10 بیٹے تھے وہ دوسری 4 بیویوں میں سے تھے۔ اب یہاں پہ یہ ان کی سورہ یوسف جو ہے وہ دراصل ہمیں پھر خاندانی طور پر ایک اور اس کا جو رخ ہے سورہ یوسف کا، یہ ہمیں خاندان کی مضبوطی کے اعتبار سے بھی رہنمائی دیتی ہے، اور یہ بالکل اگر آپ غور کریں تو عام زندگی میں جیسے انسان ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو جیسے عورتوں نے جو معاملہ کیا تھا جو بھی آگے آ رہا ہے، اور یہ جو بھائیوں کا معاملہ تھا، یہ عام معاشرتی انداز ہیں جس سے کہ انسان سوچتے ہیں، جس سے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، جس سے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رویے بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ یہ تم کو بہت باپ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور ہم ایک جتھا ہیں، یعنی ہم اتنے بڑے بڑے ہیں، ہو سکتا ہے عمر میں بھی زیادہ ہوں، ظاہر ہے عمر میں زیادہ ہوں گے، وہ 17-18 سال کے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، تو وہ بڑے ہوں گے، مضبوط ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا سچی بات یہ ہے، ترجمہ ہے سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے، یعنی انہوں نے ان کو اوپر الزام لگایا ایک طرح سے کہ یہ اصل میں ٹھیک معاملہ نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، بالکل پٹری سے ہٹ گئے ہیں، ان کو چاہیے ہے کہ ساری اولاد کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں، لیکن یہ ان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، یہ ٹھیک طرز عمل نہیں ہے۔ یہ ان کا ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک دلیل تھی، یا ان کا ایک الزام تھا۔ ترجمہ ہے چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن کر رہنا۔ یہ بھی عام انسان کا طرز عمل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت بڑا سٹیپ اٹھایا، یعنی اگر ہم سوچیں تو ظاہر ہے یہ ایک بہت زیادہ تکلیف دہ بات بھی ہے اور بہت خوفناک بات بھی ہے کہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھا دینا کہ قتل کر دو یا کہیں پھینک دو، ٹھیک ہے۔ اور تاکہ مقصود یہ تھا، ظاہر ہے اب کہا تو یہ کہ والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کھٹکتا تھا نا، بیٹے کو اتنا ان کو محبوب ہونا کھٹکتا تھا، تو یہ چیز وہ اصل میں برداشت نہیں کر سکے، اس میں حسد بھی شامل تھا اور اس میں ان کے دل کی کیفیت بھی شامل تھی، لیکن بہرحال پھر جانتے تھے کہ یہ نیکی کیا ہے نا، تو پھر الفاظ یہ یوز کیے کہ اچھا اس کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ ایسا انسان ہم کرتے ہیں کہ چلو اچھا ہے کچھ الٹ کام کر لیں، اس کے بعد پھر نیک بن جائیں گے۔ آگے ترجمہ ہے اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کچھ خیر باقی تھا، کوئی نیکی تھی اندر، چنانچہ انہوں نے جس نے بھی اس میں سے یہ بات کی، کوئی نام قرآن نہیں دیتا، قرآن بہت کم نام استعمال کرتا ہے، قول قائل منہم کا ہے، کوئی ایک بولا کہ یہ نہ کرو، قتل نہ کرو، کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ تھا وہ بھی ساتھ ہی، یعنی سمجھتا تھا کہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو ہمارے درمیان، وہ بہت زیادہ آنکھوں میں کھٹکتا تھا، لیکن بہرحال اس کے اندر کچھ نیکی تھی جو اس نے یہ راستہ دکھا دیا۔ آگے ترجمہ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اب یہاں سے وہ چال شروع ہوتی ہے جو کہ دراصل پھر انہوں نے اختیار کی تھی، اس میں سے پہلا جو انداز تھا وہ خیر خواہی کا، انا لہو لناصحون، ہم تو اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جانتے تھے کہ خیر خواہی کیا ہے، لیکن انہوں نے بالکل فرق طرز عمل اختیار کیا اور جا کر باپ ہی کو کہا کہ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے انسانی رویوں کو سمجھنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ہر انسان اپنے طور پہ ایک انداز اختیار کر رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے اندر بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں اور کچھ میں نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال جو انہوں نے جملہ بولا کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، آگے ترجمہ ہے کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ اب یہ سارا اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے صاف پتہ چل رہا ہے ان کا پلان پیچھے سے کیا ہے اور ان کے الفاظ کیا ہیں، وہ بالکل اس کا الٹ ہیں جو وہ کرنے جا رہے تھے۔ آگے ترجمہ ہے باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ اور یہاں پہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آپ دیکھیں بعض اوقات ہم بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں اور ٹھا کر کے دوسرے کے منہ پہ اپنی بات کہہ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر باپ
آپ نے جو راستہ اختیار کیا وہ یہ نہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ اس کی حفاظت نہیں کرو گے، یا مجھے تم سے خوف ہے کہ تم لوگ اس کے اندر سے اس کے خلاف ہو، کچھ بھی ایسے نہیں کہا. بس یہ کہا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے. یہ اندیشہ ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہوگا، یہ اندیشہ بھی اپنی جگہ پر ہوگا نا، لیکن بہرحال انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا جس سے کہ تعلقات خراب نہ ہوتے. آگے ترجمہ ہے، جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے سے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اس پر اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں شروع ہو رہی ہیں. اس میں پہلی چیز جو ہم نے یوسف کو وحی کی، میں نے آپ کو بتایا تھا وحی کی شکلیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک شکل خیال بھی ہوتا ہے، اور یہ اچھا خیال جب دل میں آئے تو اس کو محسوس کرنا چاہیے. اللہ نے میرے اندر ایک اچھا خیال ڈالا ہے، ایک اچھی چیز ڈالی ہے. اچھا خیال، پازیٹیو خیال یقیناً اللہ کی طرف سے آئے گا، نیگیٹو خیال شیطان کی طرف سے آئے گا. اب یہ پہچاننا کہ کون سا خیال اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور کون سا شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، یہ ہماری اپنی صلاحیت ہے. جتنا ہم اس پہ اوپر غور کریں گے ہمیں بات سمجھ میں آتی جائے گی. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یوسف کو جو وحی کی گئی کہ جب تو ان لوگوں کو ان کی حرکت جتائے گا، یہ صاف مستقبل کی طرف بات چیت تھی. یعنی تو اب پریشان نہ ہو، جب تجھے اندھے کنویں میں پھینکنے کے لیے جایا جا رہا ہے تو پریشان نہ ہو، تو وقت آئے گا کہ تو ان کو یہ حرکت جتائے گا. اکثر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی برا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہی خیال آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن وہاں پہ اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ چپ رہے. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ اگلا جو جملہ ہے یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ چیز اپنی کیفیت کے اندر پوری ہو جائے گی یا یہ کام پورا ہو جائے گا، تب ان کو پتا چلے گا کہ اصل نتیجہ کیا نکلا ہے. آج یہ نہیں جان سکتے کہ کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. چنانچہ یہاں سے اتنا پتا چلتا ہے، اگر میں اور آپ اپنے لیے اصول لیں، کہ فعل کا نتیجہ بہرحال سامنے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اکثر انسانوں کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ نتیجے کو سوچے سمجھے بغیر قدم اٹھا دیتے ہیں، جبکہ جو حکمت والا فرد ہوتا ہے وہ نتیجے کو سامنے رکھ کے اپنا قدم جو ہے وہ اٹھاتا ہے. آگے ترجمہ، شام کو وہ روتے پیٹنے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. آپ دیکھیں، یہ میری نظر میں اس کو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایکسٹریم انداز ہے جس میں کہ انسان اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہے، حالانکہ اس کو اندر سے پتا ہے کہ میں غلط ہوں. تو اس سے بڑھ کر شاید چکما دینا کسی کو یا پہلو تہی بلٹنا اصل بات سے شاید ہی کوئی راستہ رہ جاتا ہو، ورنہ بہرحال یہ کوئی ایک ایکسٹریم ہی کنڈیشن ہے کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے حالانکہ ہم سچی ہوں. تو ہم اکثر انسان ایسے راستہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے اوپر اپنی گواہی دے رہے ہوتے ہیں یا اپنی سچائی کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اندر سے ہم جانتے ہوتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اب یہاں سے آج کا جو موضوع تھا، یہ میں نے آیت پچھلی دفعہ پڑھی تھی لیکن پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا. آیت پڑھتی ہوں، پھر انشاءاللہ اس پر بات چیت کرتے ہیں. آگے ترجمہ، اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. تو اب ہم اس کو آیت کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. یہ پچھلی مرتبہ میں نے پڑھ دی تھی لیکن چھوڑ اس لیے دی تھی کہ اس کے اندر کچھ سمجھنے کے پوائنٹس تھے جو کہ مجھے لگا کہ ہمیں پھر اطمینان کے ساتھ سمجھنے چاہیے. اب یہاں تک تو بات واضح ہے کہ وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. ٹھیک ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال انہوں نے کوئی راستہ اختیار کیا جس سے کہ انہوں نے اس کے اوپر خون لگایا اور اس کے بعد پھر وہ لے کر باپ کے پاس آئے اور ظاہر ہے پھر بتایا ہوگا کہ بھئی اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے نا. اچھا، اب
یہاں پہ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا قال بل سولت لکم انفسکم، یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا ہے، بل سولت لکم انفسکم، تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے یا برے کام کو آسان بنا دیا ہے۔ اب یہ جو انسان کی کیفیت ہے جس کے اندر وہ دراصل اپنے نفس کے غلام بن کے کام کر رہا ہوتا ہے یا نفس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو انگلی رکھ کے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں جانتا ہوں کہ تم نے نہیں کہا، تم نے کیا ہے کچھ، کوئی جس کو جرمن میں کہتے ہیں فور ورفے ہیں، کوئی اپنی طرف سے الزامات نہیں لگائے ان کے اوپر کہ نہیں تم نے یہ سب ڈھونگ رچایا ہے، یہ تم نے پوری ایک کہانی گھڑی ہے، بلکہ اصل چیز کے اوپر انگلی رکھ کے بتا دی۔ باپ تھے اور جانتے تھے نا، اور انہوں نے وہاں پہ کوئی رد و قد نہیں کیا، کسی قسم کا انہوں نے پس و پیش نہیں کی، صاف سیدھی بات سامنے رکھ دی، بل سولت لکم انفسکم امرا، وہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا ہے۔ اب یہ دراصل انسان کی ایک فطری قسم کی چیز ہے کہ وہ اپنے نفس کی بات کو سنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی یعنی انوکھی چیز نہیں ہے، یہ ہم سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ ہمارے لیے دو چیزیں ہیں ظاہر ہے، ایک تو حقیقت ہے، اصل چیز ہے، اور اصل چیز کو سمجھنا اور اس کا فہم حاصل کرنا ہے، اور ایک ہماری اپنی اندر کی ہے۔ اندر کی چیز اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ ہم اصل چیز تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ انسان ہماری جو پرسنالٹی ہوتی ہے اگر اس کے اندر نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے، یا اگر ہم ایسے ماحول میں پلے پڑے ہیں جہاں پر کہ ہم دوسروں کے اوپر الزامات ہی لگاتے ہیں، فور ورفی کرتے رہتے ہیں، یا ہم دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، یا ہماری خواہش پرستی ہوتی ہے، اپنے اندر کی میں جو ہوتی ہے وہ ایک بڑا رول جو ہے پلے کر رہی ہوتی ہے۔ بہرحال اب یہ چیز ہے جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھ دی کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ یہاں ایک ٹیکسٹ ہے جو کہ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، اور وہ چیز پھر ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو اور زیادہ آسان بنائے گی۔ ٹیکسٹ ہے کہ خدا نے انسان کے لیے ایک درست راستہ مقرر کیا اور پھر ہر انسان کی فطرت میں اسی کی تمیز رکھ دی۔ انسان اگر اپنی فطرت کی اس خاموش رہنمائی کو سمجھے اور اس کی پیروی کرے تو وہ کبھی بے راہ نہ ہو، وہ زندگی کی شاہراہ پر سیدھا چلتا رہے گا جہاں تک کہ وہ آخری منزل پر پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی فطرت کے اندر سیدھا راستہ موجود ہے، کام انسان کا اس سیدھے راستے کو پہچاننا ہے اور اس کے مطابق آخر تک سیدھا راستے کا انتخاب کرتے جانا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا، اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ آگے ہے فطرت کی شاہراہ سے بھٹکانے والی چیز صرف ایک ہے اور وہ انسان کی خود اپنی خواہش ہے۔ یہ خواہش زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو بہکاتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہش کے اثر میں نہ آنے دے، خواہش کے یعنی تابع نہ بنائے۔ جو آدمی اپنی خواہش سے مغلوب ہو گیا وہ لازماً فطرت کے سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا، اور جو آدمی فطرت کی راہ سے ہٹ گیا اس کے لیے تباہی کے سوا اور کوئی انجام نہیں۔ آدمی کی کبھی اس کو ظاہری رونقوں کے فریب میں الجھا کر گہری حقیقتوں سے دور کر دیتی ہے، کبھی وقتی فائدہ کی خاطر اس کو راہ سے ہٹا دیتی ہے جو مستقل فائدہ کی طرف جانے والی ہے، کبھی کسی معاملہ کو غیرت و حمیت کا سوال بنا کر آدمی کو مشتعل کر دیتی ہے، وہ انجام سے بے پرواہ ہو کر لڑنا بھیڑنا شروع کر دیتا ہے جس کا یک طرفہ نقصان سب سے زیادہ خود اسی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ اس میں دیکھیں تو اس ٹیکسٹ کے اندر کہ کچھ وجوہات بتائی گئی ہیں نفس کی پیروی کی۔ پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ظاہری رونقوں کے فریب میں الجھا کر گہری حقیقتوں سے دور کر دیتی ہے۔ دوسرا ہے وقتی فائدے کی خاطر اس کو اصل راہ سے ہٹا دیتی ہے جو کہ مستقل فائدہ دینے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی غیرت و حمیت، یہ جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں، جو ایموشنز ہوتے ہیں، جو ہماری اپنی اندر کی غصہ اور جو بھی ہماری کیفیات ہوتی ہیں، یہ مشتعل کر دیتی ہیں اور وہ انجام سے بے پرواہ ہو کر لڑنا بھیڑنا شروع کر دیتا ہے جس کا یک طرفہ نقصان انسان کو خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ آگے ٹیکسٹ میں آدمی کی خواہش آدمی کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ جو شخص کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خواہش کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔
نہ یہ کہ خود خواہش کے کنٹرول میں آ جائے. خواہش پرستی کے مقابلے میں دوسرا طریقہ اصول پسندی کا طریقہ ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ خواہشوں کا شکار نہ بنے، بلکہ وہ اعلیٰ انسانی اصولوں کی پیروی کرے. اس کا ہر رویہ سوچے سمجھے اصول کے تحت متعین ہو نہ کہ وہ محض نفس اور خواہش کی پیروی کے تحت زندگی بسر کرے. تو یہ ایک اگر آپ اس ٹیکسٹ کو دیکھیں اور پھر اب آپ اس آیت کو سمجھیں تو یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ان ساری چیزوں میں سے ظاہر ہے انہوں نے وقتی فائدہ دیکھا، انہوں نے ظاہری فائدہ دیکھا، ان کو غیرت و حمیت ان کے اندر جو تھی وہ اود کر آئی، اور اس ساری چیز کے نتیجے میں انہوں نے وہ سٹیپ اٹھا لیا. اور یہ پھر باپ کی خوبی تھی کہ انہوں نے انگلی رکھ کے ان کو بتا دیا کہ یہ تمہاری خرابی ہے. چنانچہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے انسانوں کی دنیا کو سمجھنا ضروری